السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی انجان نمبر سے کال موصول ہوئی اور ماہین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگلے روز اس کی طلاق ہونی تھی اور اسے پارسل ریسیو ہوا جس کے اندر سے نکلنے والے کاغذات نے اس پر قیامت ڈھا دی، کیونکہ اس کا ظالم شوہر اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا بلکہ وہ تو اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اگلے روز جج صاحب کے سامنے ماہین نے ایک ایسی شرط رکھی جسے سن کر عدالت میں موجود سارے لوگ اسے نفرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ کسی انجان نمبر سے مسلسل کال آ رہی تھی۔ میں نماز کے بعد دعا مانگتی ہوئی زار و قطار روتے ہوئے خدا سے شکوہ کر رہی تھی کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی، اور وہ بھی اتنی رسوائی بھری زندگی کے بعد۔ یا اللہ، اگر اس کو میری زندگی سے دور کرنا ہی تھا تو پھر وہ شخص میری زندگی میں ہی کیوں بھیجا تھا؟ امی 3 بار کمرے میں چکر لگا چکی تھی، وہ بھی فون کی بیل سے پریشان تھی، اس لیے میں نے اپنا چہرہ صاف کر کے جائے نماز اٹھا کر رکھی اور فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈھیر سارے میسج بھی تھے جن میں لکھا تھا کہ پلیز کال اٹینڈ کریں، کچھ بہت ضروری بات آپ کو بتانی ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں فون بند کر دوں۔ مجھے لگا شاید یہ حمزہ ہی ہے جو نمبر بدل کر مجھے کال کر رہا ہے۔ کل صبح کورٹ میں فیصلہ تھا۔ کل ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کی راہیں جدا ہونے کا دن تھا، کیونکہ پچھلی بار جج صاحب نے ہم دونوں کو ہی سوچنے کا وقت دیا تھا، لیکن حمزہ نے یہ کہہ کر سختی سے انکار کر دیا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی اور جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے اس نمبر پر کال بیک کی تو جیسے جیسے میں دوسری طرف کسی کی بات سنتی رہی، حیرت اور غم کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دوسری طرف نعمان تھا، حمزہ کا فرسٹ کزن، جس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کال بند کر کے فوراً باہر کی طرف بھاگی اور امی سے پوچھا، امی کوئی پارسل آیا ہے آج؟ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہاں ایک پارسل آیا تو تھا، مجھے نہیں معلوم، اس میں کچھ کاغذ تھے، وہ میں نے فریج کے اوپر رکھ دیا ہے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، تو نے مجھ کچھ منگوایا ہے یا پھر عدالت کا ہی یہ کوئی نوٹس ہے؟ میں نے امی کو کوئی جواب دیے بنا بھاگ کر وہ لفافہ اٹھایا اور اس میں سے نکلنے والی رپورٹ دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں جس کو بے وفا کہہ رہی تھی اور غصے میں کئی بار اس کے منہ پر بھی کہہ چکی تھی کہ خدا کرے کہ تم مر جاؤ، تم جس طرح میرے ساتھ سلوک کر رہے ہو، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی ہی اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہی۔ میں نے چپ چاپ وہ لفافہ اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبایا اور سوچ لیا کہ کل کے روز مجھے کیا کرنا ہے۔ ساری رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح نماز پڑھ کر میں کچن میں چلی گئی تو امی مجھے کہنے لگی، بیٹا جلدی سے ناشتہ کر لو، تمہارے ابو بھی ناشتہ کر رہے ہیں، پھر ہمیں عدالت جانا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر کو جھکا لیا۔ بمشکل میں نے چائے کی چند گھونٹ ہی بھری، کیونکہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ عدالت پہنچ کر ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سامنے سے حمزہ، اس کے ماں باپ اور بھائی بھی چلے آ رہے تھے۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی گلابی رنگت میں سیاہی گھلتی جا رہی تھی اور وزن بھی کافی کم ہو چکا تھا۔ دیکھنے والوں کو معلوم تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہے، بس میں ہی اس کیفیت سے انجان رہی تھی۔ جیسے ہی عدالت نے ہم دونوں سے پوچھا کہ آپ دونوں فریقین نے کیا فیصلہ لیا، تو حمزہ نے جلدی سے کہا کہ جج صاحب، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ اس عورت نے ہمارے گھر کا سکون خراب کر رکھا ہے، اور اب اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ بس میں نے طے کر لیا ہے کہ اس رشتے کو ہم دونوں ہی آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ پچھلے 3 ماہ سے مسلسل عدالت میں پیشیوں کے دوران
ہوا تو کچھ ایسا ہی تھا، دونوں طرف کے خاندان بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر جھوٹے سچے الزامات لگا رہے تھے۔ سسرال کہتا کہ ہماری بہو میں خرابی ہے، اور میرے ماں باپ کہتے کہ داماد میں خرابی ہے، اور نوبت یہاں تک ہم دونوں کی ہی لاپرواہی اور بے وقوفی کی وجہ سے پہنچی تھی کہ ہم دونوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑے اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کیے، اور ان کی وقت بے وقت مداخلت نے ہم دونوں کے رشتے میں اتنی دراڑ ڈال دی تھی کہ اب علیحدگی ہی اس مسئلے کا حل تھی۔ جج صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا، جی ماہین صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے ایک نظر عدالت میں بیٹھے ہوئے اپنے خاندان اور حمزہ کے خاندان والوں کی طرف دیکھا، اور پھر میری نظریں گھوم پھر کر حمزہ کے چہرے پر جا ٹکیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جج صاحب، میں چاہتی ہوں کہ ہماری طلاق سے پہلے ہم دونوں کو ہی ایک رات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے اور اس کے گھر والے ایک دم سے زور زور سے بولنے لگے۔ جج صاحب نے غصے سے اپنا ہتھوڑا ٹیبل پر مار کر کہا، یہ عدالت ہے، آرڈر آرڈر۔ جج کے چہرے پر بھی شدید الجھن تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے تو میں مسلسل حمزہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہی تھی، اور اب میں نے ایک دم سے جج سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کی نظروں میں بھی اپنے لیے شدید غصہ محسوس کیا۔ وہ نہ جانے میرے اور حمزہ کے بارے میں کیا کچھ سوچے جا رہے تھے، اور حمزہ کے چہرے پر بھی غصہ، پریشانی اور الجھن تیرتی نظر آ رہی تھی۔ جج صاحب نے میری طرف الجھی نظروں سے دیکھ کر کہا، محترمہ، آج اب دونوں کی طلاق ہو جانی ہے، اس وقت میں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو معاملہ اتنے عرصے میں نہیں سلجھا، اس کے حل کے لیے ایک رات کافی ہوگی۔ میری پوزیشن اس وقت کمرہ عدالت میں نہایت نازک تھی، لیکن میں نے ساری رات سوچ کر ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، سر، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، لیکن یہ میری آخری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ عدالت اور میرے شوہر میری اس خواہش کا احترام کریں گے۔ حمزہ نے جلدی سے بیچ میں بول کر کہا، جج صاحب، مجھے اس مہلت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جب مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ بیکار کی کوشش کیوں؟ پلیز آپ اپنا فیصلہ سنائیں تاکہ ہم دونوں الگ الگ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں نے جج کی طرف دیکھا اور کہا، سر، مجھے بس ایک رات ان کے ساتھ گزارنے کی اجازت دی جائے، کل کو بے شک ڈگری جاری کر دی جائے۔ جج نے لمبی سانس بھری اور حمزہ کی طرف دیکھ کر کہا، ماہین صاحبہ، اس جگہ پر غلط نہیں ہے۔ میں آپ دونوں کو ہی ہدایت کرتا ہوں کہ کل کی رات آپ ایک ساتھ گزاریں، اگلے روز آپ کی طلاق کروا دی جائے گی۔ حمزہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے وکیل نے اسے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائے۔ میرے چہرے پر اب سکون تھا۔ جج نے عدالت برخاست کر دی۔ میری ساس بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر عدالت سے باہر لے گئے۔ میری ماں نے بھی غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مزید ذلیل کروانے کا ارادہ ہے ماں باپ کو؟ ہماری کیا عزت رہ گئی جج صاحب کے سامنے اور تمہارے سسرال کے سامنے؟ تمہارے جیسی بے شرم اور ڈھیٹ لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نہیں دیکھی جو اتنے دھڑلے سے یہ کہتی ہو کہ بے شک کل کو طلاق ہو جائے، لیکن وہ ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ماں ہیں اور اس وقت ان کا دل جل رہا ہے، تو چپ رہنے میں ہی مصلحت ہے۔ میرا بھائی غصے سے عدالت سے باہر جا چکا تھا۔ والد کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ نہ جانے کن پریشانیوں میں تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری اس بات نے ان لوگوں کو مجھ سے برزن کر دیا ہے، لیکن میں اس وقت اپنے فیصلے پر کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ پھر ابو نے دھیرے سے کہا، فضیلت، یہاں تماشا مت بناؤ، گھر چلو۔ امی ابو کمرہ عدالت سے نکل کر جانے لگے تو میری ساس نے اپنی زبان کی تیزی دکھانی شروع کر دی۔
اور میری طرف دیکھتے ہی کہنے لگی، لڑکی تجھے شرم نہیں آئی بھری عدالت میں اس طرح کہتے ہوئے؟ اب باقی کیا رہ گیا ہے کہ تو میرے بیٹے کے ساتھ ایک رات رہنا چاہتی ہے؟ اگر رہنے والی تھی تو اس طرح عدالتوں میں گھسیٹ کر ذلیل کیوں کر رہی تھی؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے تو ایک رات رہے یا ایک سال، میرا بیٹا تجھ سے طلاق چاہتا ہے اور یہ طلاق ہو کر رہے گی۔ میں نے ان کی بات کو مکمل نظر انداز کیا، حالانکہ پہلے جب وہ مجھے کچھ بھی کہتی تھی تو میں بڑھ چڑھ کر انہیں جواب دیتی تھی، اور یہی ہمارے رشتے کی خرابی کی مین وجہ بنی تھی۔ میں سیدھی جا کر حمزہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، پریشانی بھی تھی اور الجھن بھی، لیکن میں سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اب بھی مجھے اس کا وہی دبا ہوا پیار نظر آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے پورے خاندان سے بغاوت مول لے کر مجھ سے شادی کی تھی۔ میرے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں شادی کے لیے رضامند کیا تھا، اور پھر ایک سال تک میرے سارے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ چاہے اس کی ماں بہنوں نے مجھے قبول نہ کیا ہو، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا تھا، مگر میں اس کی ماں اور بہنوں کی باتوں کو وجہ بنا کر مسلسل اس سے جھگڑا کرتی تھی، اور پھر وہی باتیں اپنے گھر بھی بتاتی تھی، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی باقاعدہ جنگیں شروع ہو گئیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر الزام لگانے لگے، اور اسی طرح رفتہ رفتہ ہم دونوں کا رشتہ کمزور پڑتا گیا۔ اور جب حد ہو گئی، جب میں اس سے ناراض ہو کر اپنے میک کے جا بیٹھی تھی، اور میرے ابو نے فون کر کے اسے کہا تھا کہ ہمیں طلاق بھی چاہیے اور سامان کی بجائے ہمیں رقم چاہیے، اس نے اس روز فون کر کے مجھے بڑی نرمی سے کہا تھا کہ ماہین، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، گیا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور پھر بھی اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو عدالتوں کے چکر مت کاٹو، میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا، اور تھوڑے تھوڑے کر کے میں تمہارے پیسے بھی پورے کر دوں گا۔ امی کی باتوں کو تم دل پر مت لو، لیکن اس وقت مجھے اس کی باتوں سے لگا تھا کہ وہ میرے عدالت میں جانے کے فیصلے سے ڈر گیا ہے، اور اب مجھے اپنے جھوٹے سچے وعدوں میں پھنسا کر کیس کو ختم کروانا چاہتا ہے، اور کل کو پھر سے ہم دونوں کے بیچ میں وہی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے میں نے اس وقت اس کے ساتھ نہایت تلخ رویہ رکھا تھا، اور حسب سابق اسے طرح طرح کے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ ہنس کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں ابو کے ساتھ وکیل سے ملنے گئی تھی، اور اسے بتایا تھا کہ یہ شادی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی، خاندان والے اس سے رضامند نہیں تھے، اور اسی وجہ سے میری ساس نے شروع دن سے ہی میرے ساتھ رویہ خراب رکھا تھا۔ پہلے شوہر میرے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن اب وہ بھی گھر والوں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ نا انصافی کرنے لگا ہے۔ اس کی ماں اگر میری شکایت لگاتی ہے تو وہ بنا تحقیق کے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو چکا تھا، اور اس روز سے ہی مجھے اصل معنوں میں حمزہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی کہ میں نے اس شخص کے لیے اپنے والدین کو چھوڑا، ان کی پسند کے خلاف جا کر اس سے شادی کی، اور یہ شادی کے اتنے سے دنوں بعد ہی مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے، اور اپنی ماں کی زبان بھی بولنے لگا ہے۔ کاش اس وقت ہی ہم دونوں سنبھل جاتے تو آج ہمارا رشتہ اتنے نازک موڑ پر کھڑا نہ ہوتا۔ میں نے ماضی کے ورق پلٹتے ہوئے حمزہ سے کہا، آپ مجھ سے ملنے آئیں گے نا؟ اس کی ماں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ حمزہ نے سختی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروایا، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں آ جاؤں گا، مگر صرف اس لیے کہ میں اب اس رشتے کا اختتام چاہتا ہوں۔ بتاؤ کہاں آنا ہے، تمہارے گھر یا تمہیں اپنے گھر لے جاؤں؟ میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتری تھی، اور میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا، نہ میرے گھر نہ تمہارے گھر، ہم دونوں کہیں باہر ملیں گے، میں رات آپ کو میسج کر دوں گی کہ کہاں آنا ہے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا عدالت کے باہر نکل گیا
تو میں بھی چہرے پر نقاب درست کرتے ہوئے جا کر اپنے بھائی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر جاتے ہی بڑا ہنگامہ ہوا۔ امی نے بھائی کو سختی سے کہا کہ وہ غلط باتیں نہ کریں تاکہ کل کو بھابھی بھی اٹھ کر اپنی نند کو تانا نہ دے۔ تو بھائی ایک دم سے خاموش ہو گیا، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایک مثالی ماحول تھا، اور ان سب کے بیچ میں وہ میری بھابھی ہی تھی جو بار بار مجھے اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے مجبور کر رہی تھی اور مسلسل سمجھا رہی تھی کہ گڑیا دیکھو، شادی صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، بار بار تو سمجھوتے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں بدلتا تو تم خود کو ذرا سا بدل لو۔ لیکن اس وقت مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ اپنی دشمن لگتی تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی دوست کے شوہر کو فون کیا اور انہوں نے ایک قدرے پرسکون علاقے میں ہوٹل میں ہمارے لیے ایک روم بک کروا دیا۔ سیانے سچ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں برے لوگ موجود ہیں تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ورنہ یہ دنیا کبھی نہ چل سکے۔ میں نے حمزہ کو میسج کیا کہ کل رات 8 بجے میں اسے لوکیشن بھیج دوں گی۔ اس کی طرف سے مختصر جواب اوکے آیا، اور میں نے بھی موبائل سائڈ پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے پورا دن خود کو ادھر ادھر کاموں میں مصروف رکھا، اور میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جو میں نے سوچا ہے خدا کرے وہی ہو جائے۔ شام کے وقت میں بھائی کی گاڑی میں ہی ہوٹل پہنچی اور اسے جانے کا کہہ دیا۔ میں نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھی تو مسکرا دی اور اسے تسلی دی کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی لائی تھی جس میں میرا تمام مطلوبہ سامان موجود تھا۔ میں نے حمزہ کو لوکیشن بھیج دی اور اس کا فوراً جواب آ گیا کہ آتا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ جلد از جلد مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اسی لیے بے قراری اور بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، اور میرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے اپنے رب سے بہت زیادہ امید تھی کہ وہ اس مشکل ترین گھڑی میں مجھے ثابت قدم رکھے گا اور مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا۔ حمزہ اپنے دل میں ہزار وسوسے لے کر اس ہوٹل تک پہنچا۔ وہ اپنی حالت کو کسی سے کہہ نہیں پایا تھا، نہ ہی بوڑھی ماں سے، باپ سے، اور نہ اس ستم گر لڑکی سے جو دنیا میں سب سے زیادہ اسے پیاری تھی۔ وہ ریسیپشن سے اپنی مطلوبہ چابی لے کر کمرہ نمبر 23 کے سامنے کھڑا تھا۔ چابی لگا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پھولوں کی تیز مہک نے اس کا استقبال کیا اور وہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھنے لگا جو بالکل شادی کی پہلی رات کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس کی بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ دھڑکتی دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ وہ اس موقع پر خود پر قابو پانا چاہتا تھا کہ وہ کسی لمحے میں کمزور نہ پڑ جائے، اس لیے چپ چاپ جا کر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈریسنگ روم کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور اس کی محبوبہ، اس کی بیوی، جو کل تک اس کے لیے سابقہ بیوی بن جائے گی، وہ دروازہ کھول کر بڑی شان سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ پہلی رات کی دلہن ہی لگ رہی تھی۔ اس کا دلکش سراپا دیکھ کر حمزہ کے منہ سے ٹھنڈی سانس نکلی۔ کاش یہ وقت واپس پلٹ جائے، اور اس سے زیادہ اس سے سوچا نہیں گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو بے اختیار پیچھے دھکیلا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی بیوی دوبارہ سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن اسے ذہنی سکون چاہیے تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تو حمزہ نے چہرے پر غصہ سجا کر پوچھا، تم چاہے سونے کی بھی بن کر آ جاؤ میرے سامنے، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں تمہیں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرا اب تمہارے ساتھ گزارا ممکن ہی نہیں۔ وہ جو ہر بات پہ اس سے لڑتی جھگڑتی تھی، اور گزشتہ اتنے دنوں سے کبھی اس نے نرمی سے اس سے بات نہیں کی تھی، اچانک سے وہی لڑکی اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، حمزہ آج کی رات تلخ نہ ہو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی اور نہ ہی تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ ہم الگ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے الگ نہ ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی رکھ کر
یہ رشتہ ختم کریں۔ میں بس ایک بار پھر سے اسی احساس کو محسوس کرنا چاہتی ہوں جب ہم لوگ پہلی بار اس رشتے میں بندھ کر ایک دوسرے سے ملے تھے۔ پلیز میرا ساتھ دو، کل کو جو ہوگا اسے ہونے دو، کل کا ذکر کر کے آج کو برباد نہ کرو۔ حمزہ خاموش رہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے ڈریسنگ روم کے دروازے تک چھوڑ دیا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ کشمکش کا شکار ہے، اس لیے میں نے دروازہ کھولا اور اشارہ کیا۔ سامنے میں نے اس کے لیے نیا سوٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ چینج کرنے چلا گیا۔ وہ باہر نکلا تو کھڑا ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ میں مسلسل بڑے والہانہ انداز سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری دلچسپی دیکھ کر مجھ سے نظر ہٹا لی اور سر جھکا کر کہنے لگا، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب پلٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں خاندانوں میں دراڑ پڑ گئی۔ کھل کر ایک دوسرے کو وہ بھی کہہ ڈالا جو ہوا ہی نہیں۔ آج پھر سے اگر میں تمہاری طرف رجوع کر بھی لوں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم پھر سے کسی کی باتوں میں نہیں آ جاؤ گے، یا پھر سے میری ہی ماں کی کسی بات کا برا منا کر میکے نہیں بیٹھو گی۔ 4 روز بعد پھر بھی آ کر الگ ہی ہونا ہے۔ اگر الگ ہی ہونا ہے تو پھر اب سب کچھ حل ہو چکا ہے۔ میں تمہاری خواہش پر یہاں آیا بھی ہوں۔ اگر تمہارے دل میں بھی کوئی بات ہے تو کہہ ڈالو، لیکن دوبارہ سے مجھے مجبور مت کرنا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں۔ میرے دل میں اس کی بات سن کر ٹیس سی اٹھی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ دار میں ہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر کہا، چلو ٹھیک ہے، میں واپس نہیں آتی، مگر بس آج کی رات، گزرے کل کی کوئی بات نہ کرو۔ یوں سمجھو کہ ہم آج ہی ملے ہیں، آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں اور وہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے اور سکون سے صرف مجھ سے باتیں کرے۔ وہ خاموشی سے میری ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس نے مجھے کتنا چاہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دھیرے سے کہا، کیا تمہیں اپنی محبت پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پھر سے کہا، تم نے مجھے اتنا گیا گزرا سمجھا تھا کہ تمہاری بیماری کا جان کر میں تم سے بیزار ہو جاؤں گی یا تمہیں چھوڑ دوں گی۔ یہ بات سنتے ہی وہ ایک جھٹکے سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اب رو رہی تھی۔ میں نے دراز سے وہ تمام کاغذات نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے جو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ وہ ان رپورٹس کو دیکھ کر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہا کہ بے شک میں نہ سمجھ تھی اور میں نے ہر چھوٹا بڑا جھگڑا اپنے گھر والوں کو بتا کر غلطی کی، لیکن تم جانتے ہو کہ مجھے ایسا کرنے کے لیے مجبور تمہاری ماں نے اور گھر والوں نے ہی کیا، جو اول روز سے مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اور میں بات بات پر یہی بات کہتے تھے کہ ایک روز میں تمہیں چھوڑ کر چلی ہی جاؤں گی۔ اور اس روز تو حد ہی ہو گئی تھی جب تمہاری امی نے میرے بارے میں تم سے جھوٹ کہا تھا اور تم نے میری بات سنے بنا مجھے تھپڑ دے مارا تھا۔ اس روز میرے اندر کی عورت جاگ اٹھی تھی، اور تم جانتے ہو کہ عورت کی ضد کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ہاں، میں نے غصے میں تمہیں بد دعائیں بھی دی تھیں، مگر میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے وہ سب صرف غصے میں کہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم بیمار ہو، تم اپنی بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے چڑچڑے ہوتے جا رہے ہو، تو میں کبھی تم پر اور خود پر یہ ظلم نہ کرتی۔ مجھ سے تو بہت بڑی بھول ہونے جا رہی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے نعمان بھائی نے یہ رپورٹس بھیجی اور فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اگر میری لا علمی میں آپ کو کچھ ہو جاتا اور بعد میں یہ سب مجھے پتہ چلتا تو جانتے ہیں میں ساری عمر خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ صرف آپ نے ہی تو مجھ سے محبت نہیں کی تھی، محبت تو میں نے بھی بہت کی تھی،
اور اپنے گھر والوں کو کس قدر مشکل سے منایا تھا آپ سے شادی کرنے کے لیے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس قدر دباؤ میں تھی۔ جب آپ نے اپنا رویہ مجھ سے تبدیل کیا تو میں نے گھبرا کر فوراً ہی گھر والوں کو خبر کر دی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں محبت کی شادی کا انجام ہمیشہ طلاق ہی نکلتا ہے، اور سب سے پہلے مرد ہی عورت سے بیزار ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے۔ میری باتیں حمزہ کے دل پر لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے اختیار رو رہا تھا، وہ اتنی بڑی بیماری سے اکیلا لڑ رہا تھا۔ میں نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تو وہ کہنے لگا، میں ایک دم سے ڈر گیا تھا۔ کئی ماہ پہلے جب طبیعت زیادہ خراب ہونے پر میں ہاسپٹل گیا اور ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بیماری مجھے ہو سکتی ہے، تو ایک بار میرا دل چاہا بھی تھا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ تمہارے ہاتھوں کی تو ابھی مہندی بھی میلی نہیں ہوئی تھی، اور پھر دن رات تمہارے اور اماں کے بڑھتے ہوئے جھگڑے نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں کچھ سوچ سمجھ سکوں۔ پھر میں نے سوچا کہ جو عورت میرے گھر والوں کی تلخ باتوں کو میرے لیے برداشت نہیں کر سکتی، وہ اتنی بڑی بیماری کا سن کر کیا ری ایکٹ کرے گی؟ اور بس پھر میں نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا۔ ویسے بھی میرے جانے کے بعد تو تمہیں بیوگی کا داغ جھیلنا ہی تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی خود سے الگ کر دوں، تاکہ تم کم سے کم مجھے یاد تو نہ کرو اور اپنی نئی زندگی کی شروعات بھی کر لو۔ اور بس پھر جلتی ہوئی آگ پر ہمارے گھر والے بار بار پٹرول ہی ڈالتے رہے۔ جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی تھی جب تم کمرہ عدالت میں جج اور وکیلوں کے سامنے ہماری ذاتی باتوں کو بھی صرف کیس کو مضبوط بنانے کے لیے بار بار اچھالتی تھی۔ میں اندر سے مرتا جا رہا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر صبر کر لیتا تھا کہ چلو، جہاں بیماری اتنی تکلیف دے رہی ہے، تمہارا تو حق بنتا ہے۔ تمہیں تو میں بڑے مان سے چاو سے بیاہ کر لایا تھا۔ میں حمزہ کی یہ باتیں سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ واقعی ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ حمزہ نے ایک دم اپنا چہرہ صاف کیا اور مجھے خود سے دور دھکیلا اور کہا، بس اب جو ہونے جا رہا ہے نا، اس کو ہونے دو۔ نہ تو میرے گھر والے میری بیماری کے بارے میں جانتے ہیں، نہ تمہارے گھر والے۔ یہ بات بس اب ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے۔ ویسے بھی میری امی تم سے بڑی نفرت کرنے لگی ہیں، وہ تمہیں میرے ساتھ برداشت بھی نہیں کریں گے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہاری زندگی اس قدر بدتر ہو جائے گی کہ میں مر کر بھی سکون حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، میں کبھی تم سے الگ نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی ہو رہی ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو صبح میں عدالت نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنی جان لے لوں گی۔ مجھے طلاق یافتہ ہو کر جینے سے اچھا تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے ہی مر جانا لگے گا۔ میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا تو حمزہ ایک دم پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا پگلی۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بھول کر بھی اسے ختم کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ مجھے دیکھو، میں بھری جوانی میں اس قدر بھیانک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ زندگی شاید میرے ہاتھوں سے جلد ہی پھسل جائے۔ کون کافر چاہتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا، جس میں اس کے اپنے ہوں، اس کی محبوب ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، تو پھر بس ٹھیک ہے، اگر اب بھی میں تمہاری محبوب ہوں تو پھر میں تمہاری آخری سانس تک تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ زندگی اور موت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں خدا سے رو رو کر تمہاری زندگی کی بھیک مانگوں گی، اور سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ بس تم یہ مایوسی کی باتیں چھوڑ دو اور خدا کے لیے میرا ساتھ دو۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنا ماتھا میرے ہاتھوں پر ٹیک لیا، اور میں مسکراتے ہوئے سوچنے لگی کہ کون کہتا ہے محبت کبھی نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ شخص کل بھی
مجھ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، اور اب بھی۔ اگلی صبح ہم دونوں ہی ایک ساتھ عدالت پہنچے تھے۔ ہمارا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارے گھر سے بھی ہم دونوں کی مائیں اور والد عدالت میں موجود تھے، کیونکہ رات ہی سے میں نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا اور اپنی بھابھی کو میسج چھوڑ دیا تھا کہ بھیا کو کہہ دینا صبح عدالت میں ہی ملاقات ہوگی۔ جج صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ کل رات میں ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ ہم دونوں نے بڑے سکون کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جج صاحب، ہم اپنے سارے الزامات واپس لیتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے سے علیحدگی نہیں چاہیے، اور نہ ہی کسی چیز کا جانا۔ ہم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین حیرت سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ جج نے مسکرا کر ہمارا کیس ڈسمس کر دیا ہے، اور ہم دونوں کو مبارکباد دی اور کہا، بیٹا مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اپنا گھر بچا لیا۔ میں بار بار تم دونوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ ہم دونوں عدالت سے باہر نکلے تو دونوں خاندان ہی ہماری طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور پہلے اپنی ساس کی طرف گئی، ان سے معذرت کی۔ انہوں نے ناراضگی سے بیٹے کی طرف دیکھ کر منہ موڑ لیا، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے والدین کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنے امو ابی سے بھی معافی مانگی۔ میرے بھائی کو کچھ اندازہ تھا، اس لیے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ ہم دونوں ہی کرائے کے ایک مکان میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ چند روز میں ہی خاندان کو معلوم ہو گیا تھا کہ حمزہ کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہا ہے۔ پھر دونوں طرف کے معاملات ہی سلجھ گئے تھے۔ میں نے حمزہ کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور نہ ہی اس کی تیمارداری میں۔ دونوں خاندان مل کر اس موقع پر ہمارا ساتھ دے رہے تھے، اور میں اپنے خدا سے بھی مسلسل دعا کر رہی تھی کہ وہ حمزہ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ناظرین، آپ بھی دعا کیجئے کہ میرا شوہر اس بیماری سے شفا پا جائے۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی اصلاحی، اخلاقی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل حریرہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔